سرگودا کی تاریخ کا بھیانک ترین واقعہ جہاں پر 21 سالہ سائم جو کہ LLB کا اسٹوڈنٹ تھا اپنے گھر والوں کو اس حالت میں ملتا ہے کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ والدین کو اولاد کبھی بھی اس حالت میں نہ نظر آئے۔ گھر کے قریب ہی جھاڑیوں کے پاس سے سائم کا جسم ملتا ہے جس کو کے وار کر کے اس کے جسم کے مختلف نکالے گئے تھے۔ سائم کو کس نے کون ہے جس کو سائم کے ساتھ اس حد تک اختلاف تھا کہ اس نے سائم کو اتنی بے دردی کے ساتھ 22 جنوری کو سائم اپنے ایک دوست راغب کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے۔ والد روکتا ہے کہ بیٹا رات کا ٹائم ہے، جس طرح عموماً والدین روکتے ہیں تو مت جاؤ، جس پہ سائم اپنے والد کو کہتا ہے کہ کچھ ہی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ اب کیونکہ وہ راغب کے ساتھ جا رہا تھا، راغب سائم کا وہ دوست ہے جن کا گھر پہ آنا جانا ہوتا ہے، جو کہ قریبی دوست ہوتے ہیں، اور والدین کو تسلی ہوتی ہے کہ اپنے اسی دوست کے ساتھ گیا جس کو ہم جانتے ہیں۔ رات بہت لیٹ ہو گیا تو اس کے بعد والدین پریشان ہوئے اور سائم کے نمبر پہ کال کرتے ہیں کہ پتہ لگے کہ وہ کدھر ہے، جس پر اس کا نمبر آف ہونے پر مزید پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد راغب کو کال کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ سائم کدھر ہے، جس پر وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو نہیں پتا، میں تو اپنے گھر میں آرام کروں، میرے پاس سے تو وہ بہت دیر پہلے ہی جا چکا ہے۔ والدین مزید پریشان ہوتے ہیں اور تمام فیملی جو ہے مل کر سائم کو ڈھونڈنے کی تلاش شروع کر دیتی ہے۔ اب جب سائم کو سب ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ راغب بھی سب کے ساتھ مل کر اس کی تلاش کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ کدھر ہے، گھر والوں کا مکمل ساتھ دے رہا ہے۔ جب کہیں سے بھی ان کو کوئی امید نہیں نظر آتی تو اس کے بعد وہ پولیس سے رابطہ کرتے ہیں اور پولیس کو کہتے ہیں کہ اس طرح سے وہ گھر سے نکلا، اپنے دوست کے ساتھ واپس نہیں آیا۔ پولیس اپنی تلاش شروع کرتی ہے اور راغب جو ہے وہ پولیس کی بھی مدد کر رہا ہے کہ میرے تو ساتھ تھا، مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کدھر گیا۔ اب اس کا نمبر بھی بن جا رہا ہے۔ ارد گرد تمام جگہوں پہ دیکھنے کے بعد اگلے دن گھر کے قریب ہی جھاڑیوں کے پاس سے سائم کا ملتا ہے، جس کو کر کے اس کے مختلف جو ہیں جسم کے ان کو نکالا گیا۔ یعنی ایک ایسی تکلیف دہ اس کو دی گئی کہ جس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد پولیس کا سب سے پہلا جو ٹارگٹ تھا وہ راغب ہی تھا، جس کے ساتھ سائم آخری بار نکلا۔ اب پولیس سب سے پہلے راغب کو اریسٹ کرتی ہے FIR درج کرنے کے بعد، اور راغب سے اپنے طریقے سے جب انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتی ہے تو راغب پولیس کو بتاتا ہے کہ سائم سے میں نے 50,000 روپیہ ادھار لیا تھا، وہ 50,000 روپے کا مطالبہ اب مجھ سے اکثر وہ کرتا تھا اور میرے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اب جب دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو اس کے بدلے میرے پاس یہی آپشن تھی کہ میں اس کو 50,000 کے لیے اس نے ایک انسانی جان، ایک ماں باپ کی اولاد، جوان بیٹا، بہن بھائیوں کا ایک جوان خوبصورت بھائی، ایک 50,000 کی خاطر اتنے برے طریقے سے۔ اب یہاں پر پولیس کا کہنا تھا کہ یہ تمام کاروائی تمہارے اکیلے کی نہیں ہے، تمہارے ساتھ اور کون کون شامل ہے۔ مزید اس پر پولیس کاروائی کر بھی رہی ہے اور کرے گی بھی، جس طرح سے پولیس نے ودن ڈیز اس کو ٹریس کر لیا کہ یہی ہے جس نے سائم کی جان لی۔ اس کے بعد پولیس مزید یہ بھی دیکھ لے گی کہ اس کے ساتھ کون کون لوگ شامل تھے، اس کے ساتھ کوئی اس کے اور مزید دوست تھے، یا معاملہ صرف پیسوں کا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ لیکن اس ٹائم جو سائم ہے اس کے گھر والے انصاف کے منتظر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے۔ ماضی میں بھی اس طرح کی بے پناہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں جہاں پر کہا جاتا ہے یار مار، بہت پرانے جگری دوست ایک دوسرے کی جان کے کس طرح سے دشمن بنے، اس کی مثالیں ہمارے سامنے ابھی بھی زندہ ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم لوگ اپنے دوستوں کے اوپر اس طرح کا ٹرسٹ کریں، یا جو چند پیسوں کے لیے ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں، وہ یہ نہ دیکھیں کہ یہ ماں باپ کی اولاد ہے، کسی کے ماں باپ نے اسے کتنی امیدیں لگا کے رکھی ہوں گی، کسی کے ماں باپ نے کتنے خواب سجائے ہوں گے اس کو لے کر۔ LLB کا اسٹوڈنٹ ہے، والدین نے پتہ نہیں کیا امیدیں لگائی ہوں گی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر احسان کرو تو اس کے بعد اس کے شر سے بچو، اور یہ وہ شر تھا جو راغب نے سائم کے اوپر کیا۔ اجازت دے مجھے، اللہ حافظ۔